جب ہم اماں عائشہ کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بھی حق ہے اس بات کا شاہ صاحب کہ ہم یہ بھی ذکر کریں کہ کس والد کی صاحبزادی ہے. کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو مسلمان کا دل جوڑنے میں کامیاب ہو گیا وہ قطعی جنتی ہو گیا، تو جو مسلمان کا دل توڑنے میں کامیاب ہو گیا وہ کہاں اس گیا؟ کا کیا بنے گا؟ ہر شخص اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام سے پہچانے جائیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ بہت ہی بلند ہے. تمام دنیا میں اس کی مثال آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گی. آج جو راؤنڈ شروع ہو رہا ہے وہ کوارٹر فائنل راؤنڈ ہے. 12 آوازیں لڑکوں میں آ گئی ہیں اور 11 آوازیں لڑکیوں میں آ گئی ہیں. سما چینل وہ چینل ہے جو واحد یہ کمپٹیشن کروا رہا ہے. میرے ایک تو یہ کہ یہ مصرع ثانی میں جب سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، اس میں یہ بے سری ہو گئی. میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون. والسابقون السابقون أولئك المقربون. صدق الله مولانا العظيم.
خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے، خزاں کے مارے ہوئے جانب بہار چلے، قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے، قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے، وہیں پہ تھام لیا ان کو دست رحمت نے، وہیں پہ تھام لیا ان کو دست رحمت نے، نبی کے در کی طرف جب گناہگار چلے، وہیں پہ تھام لیا ان کو دست رحمت نے، نبی کے در کی طرف جب گناہگار چلے، قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے، اے تاجدار جہاں اے حبیب رب کریم، تاجدار جہاں اے تاجدار جہاں اے حبیب رب کریم، وہ بھیک دو کہ غریبوں کا کاروبار چلے، وہ بھیک دو کہ غریبوں کا کاروبار چلے، قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے، سمجھ کے تاج سلیمان حضور کی نالین، سمجھ کے تاج سلیمان، واہ سمجھ کے تاج سلیمان حضور کی نالین، سروں پہ رکھ کے زمانے کے تاجدار چلے، سروں پہ رکھ کے زمانے کے تاجدار چلے، قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے، ہمارے پاس ہی کیا تھا جو نظر کرتے انہیں، ہمارے پاس ہی کیا تھا جو نظر کرتے انہیں، بس ایک دل تھا جسے کر کے ہم نثار چلے، ہمارے پاس
بس ایک دل تھا جسے کر کے ہم نثار چلے قرار پانے زمانے کے بے قرار چلے ریاض ان کے کرم سے ہوئی ہے جیت اپنی ریاض ان کے کرم سے ہوئی ہے جیت اپنی وگرنہ بازی تھے ہم زندگی کی ہار چلے وگرنہ بازی تھے ہم زندگی کی ہار چلے قرار پانے زمانے کے بے قرار کیا شفاعت کی ہے ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ بھائی اس سے پہلے کہ یہ پروگرام شروع ہو ایک بات کو تو آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا پڑے گا کل آپ یہاں تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ میں آ رہے ہیں میں تو 15 دن نہیں ہوں آپ اپنے والد کی جتنی تصانیف ہیں وہ میرے پاس لے کے آئیں ٹھیک ہے میرے عشق میں ایک اور نام کا اضافہ ہو گیا ہے اور وہ آپ کے والد کا نام ہے بہت شکریہ اور میں ان تک آپ کی معرفت پہنچا میں برملا یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے میں نے نہیں سنا تھا آپ ان کا جب کلام پڑھتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ جو توازن ان کی شاعری میں ہے وہ کم لوگوں کو نصیب ہوتا یہ اللہ کی مہربانی ہے کمال بہت کمال ہے حضور علیہ السلام کا کرم ہے کیا بات ہے اچھا یہ جس کی بہر اور جس ردیف قافیے میں کہا گیا ہے وہ گلوں میں رنگ بھرے فیض احمد فیض صاحب کی گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے اس میں بھی ایک عشق چھپا ہوا ہے جو لوگوں نے جانا نہیں ہے اس کا ایک شعر ہے در حضور ہوئی دفتر جنوں کی طلب در حضور ہوئی دفتر جنوں کی طلب گرہ میں لے کے غریباں قطار تار مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں مقام فیض اس سے مدینے میں موت آ جائے اس سے بڑھ کے کوئی سعادت نہیں ہو سکتی مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار اصل میں یہی غزل جو تھی وہ ان کو اس طرف اس نعت پہ لکھنے کے لیے اس نے حوالہ کیا جی زمین وہی لکھی گئی کمال مجھے وہ نارائن شریف پر یاد آیا کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں واہ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ تعارف ہو جائے سب کا اس سے پہلے حضرت وہ جو ماحول ہے نا سارا وہ کہیں کا کہیں جا چکا ہوتا ہے میرے خیال میں ایک دن نا ہم پسی بھائی کو چوری کر لیں گے کیا تالے والے لگائیں گے سب رہ جائیں گے کوئی جانے نہیں دیں گے اور اچھا یہ بھی ویسے خوشی سے رہیں گے ہاں یہ خود بھی گئے ہوتے ہیں واہ اپنے کلام میں خود بھی گھومے واہ واہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی محترم حنیف طیب صاحب حضرت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ ہیں قاری احمد نورانی صاحب حضرت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری محبتیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں دعائیں بھی سرورت قادری کیسی ہیں سرورت عسکری معافی چاہتا ہوں خیریت سے ہیں آپ اور ڈاکٹر عمران آپ خیریت سے ہیں السلام علیکم آج کا موضوع ہے ہمارا جو آج اس پہ بات کریں گے وہ موت کے بعد کیا صورت ہے ایک میں یہاں پر بات کرتا ہوں احمد بشیر صاحب اگر لوگوں کو اس نام سے واقفیت ہو وہ لوگ جو جرنلزم کو جانتے ہیں اور جدید ماڈرن جرنلزم کو جانتے ہیں جسے انقلابی جرنلزم کا نام دیا جاتا ہے تو پاکستان میں اس کے بانیوں میں سے ایک بانی جو تھا وہ احمد بشیر تھا اگر آپ نے بشرا انصاری کا نام سنا تو یہ ان کے والد تھے اچھا وہ بڑی کمال بات لکھتے ہیں ان کی کتاب ہے جو ملے تھے راہ میں اس میں بشیر صاحب ایک بڑی کمال بات لکھتے ہیں کہ میں احمد بشیر پتہ نہیں کتنے سالوں سے مرا ہوا تھا ایک روز اپنی ہی لاش دیکھ کر کھڑا ہو گیا عجیب سے بڑے زندہ آدمی تھے وہ ایک دن اپنی ہی لاش دیکھ کے کھڑا ہو گیا اچھا بہت ڈفرینٹ باتیں کیا کرتے تھے تو آج ہم جو بات کریں گے وہ یہ والی موت کی بات نہیں کریں گے وہ ابدی موت کی بات کریں گے اور سو جانے کی بات کریں گے اچھا یہ موت انہوں نے بالکل صحیح کہی ہاں جی بالکل یہ بالکل صحیح کہی یہ جو زندگی کا جو تصور ہے سارا ڈاکٹر صاحب کہ ہم پہلے کیا تھے اور بعد میں کیا ہوگا یہ صرف الہامی کتابیں ہم تک پہنچاتی ہیں یہ جو آپ نے بات کی نا میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بالکل صحیح موت کا ذکر کیا ایک صحابی جا رہے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کیا ہے سوال اچھا تھا یہ دنیا کیا ہے آپ نے بھی ایک لفظ میں جواب دیا آپ نے کہا یہ خواب اب غور فرمائیے
کہ اگر محمد کی بات کو تشبیہ سمجھوں تو حدیث جو ہے وہ تشبیہ نہیں ہے، اللہ کے رسول نے جو کہا وہ حق ہے، کہا یہ خواب ہے. اب اس کی تسلی نہیں ہوئی، اور یہ بہت کم ہوتا ہے کہ صحابہ دوبارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، بلکہ ایک سوال کرتے ہوئے وہ کتنا عرصہ لگاتے تھے. کہا یا رسول اللہ، میرے اور آپ کے جسم سے پسینہ ٹپک رہا ہے، ہمارا سایہ پڑ رہا ہے، ہم نے اس وقت بھوک اور پیاس کا اظہار کیا ہے، یہ خواب ہے؟ اگر یہ خواب ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر حقیقت کیا ہے؟ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب قبر میں پہلی رات ہوگی اور اپنی آنکھ کھولو گے تو حقیقت تب شروع ہوگی. کیا بات، کیا بات. یہ وہ شخص ہے جس نے کہ اپنے آپ کو مرا ہوا دیکھا اور پھر وہ اپنی لاش کو دیکھ کے کھڑا ہوا. حضرت ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، جو تصور ہے موت کا اور جو حقیقت کا، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر انسان کو آغاز پتہ ہے کہ انسان کے جو وجود ہے یہ مرکب ہے دو وجود کا. ایک ہمارا خاکی وجود ہے جو اسفل سافلین، زمین، مٹی، خاک، گارا، مٹی، اور ایک ہمارا روحانی وجود ہے وہ امر ربی، وہ مر روحی، وہ اللہ کا اپنا کلام کہ میرے میں اپنے میں سے میں نے تمہارے اندر روح کی. اس مرکب کا نام انسان بنا ہے. تو اگر ہم کسی موت کی بات کر رہے ہیں تو موت تو کسی بھی چیز کی نہیں ہے. اگر ہم روحانی وجود کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روح جو 4 مہینے کے بعد داخل کی جاتی ہے انسان کے اندر جس وقت وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس روح نے جہاں سے آنا ہے اپنا مقام طے کرتے ہوئے وہاں سے واپس چلے جانا ہے. روح اللہ کا کلام ہے، میں روح ہی ہے، اس کی تو فنا ہو نہیں سکتی. اب آ جائیں ہم اپنی سائنس کے حساب سے بھی کہ ابھی جو خاکی پتلا رہ گیا، خاکی جسم رہ گیا، یہ بھی ایک فارم سے دوسری فارم میں منتقل ہو رہا ہے. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ انتقال ہو رہا ہے، ختم تو یہ بھی نہیں ہو رہا، کیونکہ زمین کے اندر سے جتنی چیزیں آئی تھیں اسی سے یہ بنا تھا، اسی کی خوراک سے یہ بنا تھا. جس وقت اس کے اندر سے روح چلی گئی اور جان چلی گئی تو الگ الگ چیزیں ہیں. جب یہ دونوں چیزیں چلی گئیں تو وہ جو مٹی خاک رہ گئی تھی وہ اسی فارم کے اندر مکس ہو کے اور اس آخرت تک کا انتظار کر رہی ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو اگر ہم دیکھا جائے تو موت تو ہو نہیں رہی، ایک فارم سے دوسرے فارم کے اندر ہم ٹرانسفر ہو رہے ہیں اس وقت تک جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ واپس ہم کو اپنے سامنے بلا دے. اچھا، اور ایک بات یہاں پر کہوں، پلاٹو جو تھا وہ ایک بہت بڑا مفکر گزرا ہے اور بڑی کمال ایک بات کرتا ہے. کہتا ہے کہ ہم زندگی کو سمجھ نہیں پاتے. زندگی جب ختم ہو جاتی ہے، بڑی کمال بات ہے، زندگی جب ختم ہو جاتی ہے تب شروع ہوتی ہے. یہ بات اس نے تب کی جب ابھی کرسچینٹی کا وجود بھی نہیں تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو یہ بات اس وقت کیسے سمجھ آئی، وہ کون سی چیزیں تھیں جس نے اس کو مجبور کیا کہ وہ یہ بات سوچے. اس کا جواب اگر ہم لینے کو نکلیں تو پھر آہستہ 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 زندگی، ہم سے پہلے جو انسان گزرے ہیں، آئے ہیں، انہیں بھی کسی نہ کسی طریقے سے یہ الہامی ادراک تھے، پتہ تھا ان کو کہ دراصل یہ زندگی جو ہے یہ عارضی ہے، یہاں رہنے انسان کہیں نہ. اچھا، یہی فلسفہ جو ہے یہ گریکس نے لیا، یہی فلسفہ جو ہے وہ دنیا کی سب سے پرانی سویلائزیشن ایجپشنز جو ہیں انہوں نے لیا. وہ تو باقاعدہ اپنے ساتھ چیزوں کو دفن کیا کرتے تھے، بلیوں کو دفن کرتے تھے، مامیفائڈ کیا کرتے تھے کہ جب ہم اٹھیں گے تو یہ چیزیں اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. دس واز دا فلسفی. اور یہ ہم ٹرانزٹ لانچ میں ہے نا، ہم ٹرانزٹ میں ہیں اور دھوکہ وہی کھاتا ہے جو اس کو منزل سمجھ لیتا ہے. لیکن ہم ٹرانزٹ کے اندر ہیں. ہمارے انسان کا آغاز ہونے سے اربوں سال پہلے سے ارواح موجود ہیں، وہاں سے انسان کا آغاز ہوا ہے، وہیں پہ جا کے انجام ہونا ہے. آج ہم جو بات کریں گے وہ عالم ارواح کی بات کریں گے، عالم برزخ کی بات کریں گے، موت کے بعد کیا ہوتا ہے، انسان کہاں جاتا ہے، کتنے دن اسے رہنا ہوتا ہے. اس کے بعد فائنلی جب ڈی ڈے آئے گا، جب یوم حساب ہوگا تو اس کی بھی بات کریں گے. چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے ابھی آپ کی بات سے ہمارے بڑے بزرگ ہیں، استاد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی اور صحت دے، عظیم سرور صاحب، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا، آپ کی وہ منتقلی سے مجھے یاد آیا. انہوں نے کہا کہ ابتدا بھی زندگی ہے اور انتہا بھی زندگی ہے، درمیان صرف وقفہ ہے جو فہم میں نہیں آتا. یہ زندگی ہی ہے جو آخر سے شروع سے آخر تک. اچھا بلال بھائی، آج یہ کیوں نہ کریں، آج ٹیلی فون کالز بھی لیتے ہیں. بالکل. ہم ایک بڑے اسٹریچ کرنے جا رہے ہیں ڈائریکٹ، تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ کال کریں، کوئی سوالات اگر آپ کے مرنے کے بعد کے متعلق ہوں، یا کوئی آپ تفصیل پوچھنا چاہتے ہوں، یا کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہوں، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہوں، تو علماء حضرات ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب بھی یہاں موجود ہیں, آپ ڈیفینیٹلی بات کر سکتے ہیں, اور اگر آپ خوش الحانی سے قرأت سننا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر مدنی صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں, ان سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں. سننا چاہتے ہیں تو فصیح بھائی نہیں, وہ میرا حق ہے, وہ صرف میرا حق ہے, سوری. اچھا ڈاکٹر صاحب کچھ ناراض سے لگ رہے ہیں آج آپ؟ ایسی بات, سچ بات ہے. ہاں آپ سے ہم بہت پیار کرتے ہیں. بہت شکریہ. کہیں تو میں آپ کو ایک گلاب تحفے میں دے دوں. نہیں میں سیریس ہوں بالکل, آپ اداس اچھے نہیں لگتے ڈاکٹر صاحب. تھینک یو. میں سچ بتا رہا ہوں, آپ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے ہمارے مدنی ہوتے ہوئے, اور مدنی اتنا حسین نام ہے, مدنی پہ تو سوگواری اچھی نہیں لگتی. تھینک یو. اندر سے خوش ہیں, تھکے ہوئے ہیں, اظہار آ جاتا ہے, تھکاوٹ ہے. حضرت کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب موت آنے والی ہوتی ہے یا وارد ہو رہی ہوتی ہے تو مرنے والے کو علم ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ بالکل 100% کوئی یقینی بات نہیں ہے, لیکن بالخصوص جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں 100% کے لیے تو تجربہ کرنا پڑے گا نا. نہیں, میں عرض کر رہا ہوں تاریخ جو ماضی کی تاریخ ہے اس کی روشنی میں ایک ایویلویشن آف دی پریویس ہسٹری, کہ جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ان کے خاندان کے لوگ بتاتے ہیں بعد میں کہ چند ہفتے پہلے کہہ دیا تھا کہ میرا پیر کا دن آخری دن ہوگا, اگلا رمضان میں نہیں دیکھوں گا. اچھا یہ ایسا ہوا ہے, میرے نانا کے ساتھ ہوا ہے, میرے دادا کے ساتھ. گھر کی مثال آ گئی, کامن بات. ایسے لوگ ہوتے ہیں لیکن سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. اور اب یہ بھی ڈاکٹر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, آج کل تو ہارٹ اٹیک نے بالکل ہی نقشہ دوسرا کر دیا ہے کہ بالکل پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ٹھاک ہم سوچتے ہیں کہ اس بندے کو تو 15-20 سال تک انتقال کا کوئی ظاہری آثار تو تھے نہیں, اچانک اب ہیٹ سٹروک میں بھی بزرگوں کے علاوہ جو نوجوان اس طرح سے گئے ان کے بارے میں سوچا تو نہیں جا سکتا تھا. لیکن بہرحال یہ بہت اچھا نقطہ آپ نے روحانی طور پر چھیڑا کہ بزرگ ایسے بہرحال اللہ کے لیے, چونکہ انہوں نے اپنی زندگی پوری وقف کر دی بھی ہوتی ہے, تو اللہ ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ اب ملاقات ہونے والی ہے. میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جن کی کہ شاید اتنی اچھی ریپوٹیشن نہیں تھی دنیاوی طور پہ, لیکن ان کا آخری وقت جو تھا تو وہ ہسپتال میں تھے, تو ان کے بیٹے جو تھے وہ نعت بڑی سنتے تھے, تو وہ کومے میں تھے, باقاعدہ کومے میں تھے. تو بیٹے جو ہیں وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے ادباً نعت پڑھ رہے, تو جب نعت انہوں نے ختم کی اور سلام شروع کرنے لگے, انہوں نے جملہ کہا مت کرنا سلام, مجھے اٹھنا پڑے گا. اللہ, کومے سے نکلے اور کہتے ہیں مت کرنا سلام, مجھے اٹھنا پڑے گا. حضرت یہ جو ہم اکثر سنتے ہیں اس بات کو کہ مردہ لوگ جو ہیں وہ سنتے ہیں اور ہم سے بہتر سنتے ہیں, اس کو ذرا کھولیے, یہ کیسے ہوتا ہے, وہ کیسے سن رہا ہوتا ہے؟ بہت بہت شکریہ. پہلے تو ہم یہاں سے آغاز کریں بات کا کہ موت وہ تلخ حقیقت ہے جسے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ ہر شخص اپنی زندگی میں ہوش و حواس میں اپنا وصیت نامہ لکھ کے رکھے, مستحب عمل ہے, اس لیے کہ مرنا ہے. دوم بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان کی روح نکال لی جاتی ہے. اور کہاں سے نکلتی ہے یہ روح؟ اور وہ روح اس کا آغاز جو ہے وہ پاؤں کی طرف سے دونوں انگوٹھوں سے ہوتا ہے, اور آہستہ آہستہ گھٹنے اور پھر ہوتے ہوتے جب ناف تک آتی ہے اور دل کے قریب پہنچتی ہے تو جو عام کیفیت سکرات کی اتاری ہوتی ہے انسان پہ. جب روح نکل جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ انسان کے اعمال کے لحاظ سے علیین یا سجین میں چلی جاتی ہے. لیکن کئی احادیث میں مضمون وارد ہے کہ روح پلٹتی ہے. روح پلٹتی ہے. روح پلٹتی ہے. روح پلٹتی. اچھا, گو کہ اس کا اصل مقام علیین یا سجین میں ہے, لیکن روح پلٹتی ہے اور وہ شخص اپنے اطراف کے ماحول سے باخبر ہوتا ہے. وہ سنتا بھی ہے کہ میرے بارے میں میرے اعزاء اقربا کی کیا رائے ہے, کیا کیفیت ہے, لیکن وہ اپنے رویے کا اظہار نہیں کر سکتا, اس لیے کہ قانون موت اس پر طاری ہو چکا. اس کا مطلب کہ وہ شخص جو لیٹا ہوا ہے اس کے جذبات جو ہیں وہ قائم کر دیے جاتے ہیں. جذبات کا اظہار نہیں کرتا لیکن وہ سنتا ہے, وہ جانتا ہے, اظہار نہیں کرتا. اس لیے کہ زندگی اس کی ختم ہو چکی. حضرت سننے سے مراد یہ بھی تو ہوگی نا کہ وہ سن رہا ہے, تو اس کا سمجھ بھی تو رہا ہوگا. ایک سوال اور ہے کہ کیا جب انسان مرنے لگتا ہے اور اسے یہ پتہ ہو جاتا ہے کہ اب میری روح جو نکل رہی ہے, تو کیا اسے زندگی کی خواہش ہونے لگتی ہے؟ یہ انسان کے اپنے رویوں پہ ہے کہ اس کی زندگی میں خواہشات کیا تھیں. شاعر نے کہا تھا کہ کفن میں کیوں نہ جائیں پھولے سمائے آسی, کہ آج کی رات ہے محبوب کے دیدار کی رات. کہ کچھ تو ایسے ہیں کہ وہ اس زندگی کو اپنے لیے ایک بوجھ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی
جوں جوں گزرتی چلی جائے گی رب کریم کی تجلیاں قریب آتی جائیں گی، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو رب کی تجلی میں گم ہو جائے گا۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جن دنیا کی محبت غالب ہوتی ہے تو وہ جو موت قریب آتی ہے تو اس موت سے خائف ہوتے ہیں۔ یہ انسان کے اپنے رویوں پر دنیا کا سب سے بڑا اور عظیم ایتھلیٹ محمد علی کلے، کیشس کلے، وہ ایک بڑی مزے کی بات کرتا ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا، وہ ایک جگہ ایک کنونشن میں تھا، ایک نے پوچھا کہ تم جب باکسنگ سے ریٹائر ہو جاؤ گے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے بڑا اچھا جواب دیا، اس نے کہا کہ میں اپنے خدا سے ملنے کی تیاری کروں گا، مجھے اور کچھ نہیں کرنا، مجھے صرف اپنے خدا سے ملنے، ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں مجھے صرف اپنے خدا سے ملنے کی تیاری کرنی ہے، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ میں اسی تسلسل میں عرض کر رہا ہوں کہ یونیورسٹی آف ایلینوائے میں 14.5 گھنٹے کی انٹرنیشنل میلاد کانفرنس ہوئی تھی اور دنیا کے مختلف زبانوں میں تقریر ہوئی تھی، مجھے بھی شرکت کا موقع ملا پاکستان۔ محمد علی کیشس کلے بھی اس میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ وہ پارکنسن کا تھوڑا سا آ گیا تھا ان کا، لہٰذا انہوں نے تقریر سے تو معذرت کی، لیکن ویسے بیٹھ کے گفتگو کے دوران جو ہے وہ یہی کہتے رہے کہ آئی ایم جسٹ ویٹنگ ٹو میٹ مائی گاڈ۔ کتنی بڑی ویٹنگ ٹو میٹ مائی کریٹر۔ اسی تسلسل میں ایک مصرع مجھے بھی یاد آیا کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، نبی کی زیارت کے لیے میں تو مر کے یہاں پہنچا ہوں۔ تو جو لوگ اس نوعیت کے لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر مرنے کے بعد دنیا میں آنے کی طلب نہیں ہوتی، سوائے ایک طبقے کے بارے میں جسے مولانا زیادہ بتا سکتے ہیں کہ شہداء اللہ سے کہیں گے ہمیں واپس بھیجا جائے، ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم تیرے نام پر اپنا سر کٹائیں، کیونکہ دنیا جنت میں سب کچھ ہے لیکن تیرے نام پر سر کٹاتے وقت جو مزہ آیا تھا وہ جنت میں نہیں۔ آپ نے جو سوال کیا بڑا خوبصورت ہے کہ کیا اس کی جو دلچسپی ہے دنیا سے چلی جاتی ہے۔ حضرت انس اس بات کو راوی کرتے ہیں، رسول اللہ پاک کہتے ہیں کہ 2 خواہشیں جو ہیں وہ موت تک انسان سے جدا نہیں ہوتی، ایک حرص مال کا اور ایک لمبی عمر کی آرزو۔ میں آپ کو اس پہ بتاؤں، بڑے بڑے جید قسم کے شعراء، کمال زندگی پہ لکھنے والے، اس میں ایک بہت بڑا نام ابن انشا کا۔ ابن انشا جب ایک ایسی سٹیج پہ پہنچے جہاں انہیں کینسر کا بتا دیا گیا ہے کہ اب آپ کا آخری سفر نزدیک ہے، تو آپ لکھتے ہیں اب عمر کی نقدی ختم ہوئی، اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے۔ اب عمر کی نقدی ختم ہوئی، اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے کوئی جو ساہوکار بنے، ہے کوئی جو دیونہار بنے، کچھ سال مہینے دن لوگوں پر سود بیاج کے بن لوگوں، اللہ کچھ اپنی جا کے خزانے سے، کچھ عمر کے توشہ خانے سے، ہاں عمر ہمیں درکار بھی ہے، ہاں جینے سے ہم کو پیار بھی ہے کوئی جو دیونہار بنے، ہے کوئی جو ساہوکار بنے، اب عمر کی نقدی ختم ہوئی، اب ہم کو ادھار کی حاجت۔ انشاء جی اٹھو اب کچھ کرو۔ اور میں یہ زندگی خواہش تو ہوتی ہے۔ پھر ایک جگہ شاعر خود کہتا ہے مجھ جیسے لوگوں کے لیے جو ہمیشہ ونڈر کرتے رہتے ہیں کہ زندگی کیا ہے، کہتا ہے کہ نزا کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، اللہ نزا کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں۔ اور یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، یہ جس سے میں نے کہا کہ انسان کے اوپر جس وقت روحانی قلب جو ہے وجود غالب ہوگا وہ اللہ کی طرف دوڑا ہوا جائے گا، جیسے علماء کرام فرما رہے ہیں، اور جس وقت یہ خاکی وجود غالب ہوگا اس کے اوپر، اس وقت شیطان نے آدم علیہ السلام کو کس بات کے اوپر پھسلایا تھا کہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ انسان مرنا نہیں چاہتا، جب یہ خاکی وجود اس کے اوپر غالب آتا ہے وہ مرنا نہیں چاہتا۔ آج بھی ساری جو ڈاکٹروں کی ریسرچ ہے وہ اس طرح کہ لائف کس طرح لانگ ہو جائے، جتنی میڈیکل تحقیق ہے زندگی کیسے آگے بڑھ جائے، کینسر سے کیسے فائٹ کر لیں، ڈیزیز سے کیسے فائٹ کر لیں، زندگی بڑی ہو جائے، ہم مرنا نہیں چاہتے۔ لیکن زندگی کے حقائق یہ کہہ رہے ہیں کہ زندہ ہے جو وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ اگر اس کائنات میں کسی کو قائم رہ جانے کا، باقی رہنے کا حق حاصل ہوتا تو اللہ کے آخری نبی تاجدار انبیاء سے زیادہ کس کا حق ہوتا؟ اچھا یہاں تو میں ہو سکتا ہے شاید اس بات سے اپنے قلبی سکون کی خاطر اگری نہ کروں، اس شعر سے اگری نہ کروں، کیونکہ آپ نے پردہ فرمایا، آپ تھے، آپ ہیں اور آپ ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا دنیا سے، لیکن دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو جانے کا نام یہ فلسفہ میں ایک عجیب سی بات کر رہا ہوں، اس دنیا یا اس دنیا، یا یہ آسمان یا وہ فلک، محمد تو محمد ہے۔ اصل میں سرکار دو عالم کی ہر چیز، ایک سیکنڈ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ
حیات النبی ہے نا، کسی مرحلے پر بھی محمد رسول اللہ کا یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ محمد اللہ کے رسول تھے، ہیں، آج بھی بات ہو رہی ہے اور جب تک دنیا ہے یہ بات ہوتی رہے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے ایک لمحے کے لیے موت کا ذائقہ چکھایا ضرور جاتا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت۔ بالکل ٹھیک آپ حضرت آپ نے یہ جو ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے بڑی وجہ بات ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ اچھی بھی ہو اور طویل بھی ہو اور لمبی بھی ہو، لیکن ایسے بھی بہت سے حالات اور واقعات ملتے ہیں جن میں لوگوں نے اپنی موت کو چوز بھی کیا اور اپنی مرضی سے مر بھی گئے۔ وہ فرید الدین عطار نشاپور میں تھے نا، تو بڑا ان کا کاروبار تھا، عطروں کا کاروبار تھا، تو دکان پہ بیٹھے تھے تو باہر ایک فقیر آیا تو بڑی دیر دیکھتا رہا، تو فرید الدین عطار رحمہ کب بنے؟ تو اس سے کہتے ہیں کہ جا یہاں سے کیوں کھڑا ہے؟ اس نے فرید سے کہا کہ فرید میں تو چلا جاؤں گا لیکن تو جتنا اپنی دنیا کی محبت میں ملوث ہے تو کیسے جائے گا؟ یہ اس نے کہا، اپنے پہ کمبل اڑا اور مر گیا۔ تو فرید الدین عطار جو ہیں وہ فرید الدین عطار رحمہ بن گئے۔ وہ لوگ بھی تو ہیں جو موت کو اپنی مرضی سے لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ زندگی کو چوز کریں، وہ موت کو چوز کرتے ہیں۔ موت کے بارے میں تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہم سب کو تلقین کی ہے، ہم سب سے سننے والے سارے دیکھنے والوں سے، کہ موت کو ہر وقت یاد رکھو لیکن مرنے کی تمنا نہ کرو۔ اب یہ تو ایک ایسا فائنلی سٹیٹمنٹ ہے کہ جس کے بعد سوائے شہادت کے۔ اچھا اس کا سب سے بڑا فلسفہ، اس میں بہت فلسفہ، بڑے بڑے لوگ جیمز ڈین سے اس بات کو لگاتے ہیں کہ جی جیمز ڈین نے، میرے خیال میں جیمز ڈین نے بھی یہ یہیں سے ڈرا کیا ہوگا کہ اگر جینا ہے زندگی کو تو ایسے جیو جیسے یہ تمہاری زندگی کا آخری دن، اینڈ دیٹس اٹ۔ اس کے بعد تم چلتے چلے جاؤ، چلتے چلے جاؤ، چلتے چلے جاؤ۔ اچھا ایک سوال میرا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، انسان جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد امیڈیٹلی ورثہ آ گئے، پاس کھڑے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کی منازل کیا ہوتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مطابق مرنے کے بعد جب ہم اس کی تجہیز و تکفین کے مرحلے سے فارغ ہوتے ہیں، اب چلیے قبر کی طرف، اور اسے ہم دفناتے ہیں۔ جب ہم قبر کہتے ہیں تو ہم ذکر کر رہے ہیں عالم برزخ کا۔ کیا ہے عالم برزخ؟ کیا ہے؟ یعنی کہ مرنے کے بعد دنیاوی زندگی کے اختتام سے صبح قیامت تک جو وقفہ ہے، اب چاہے آپ اس وقفے کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ یہ وقفہ جو ہے عالم برزخ، اس عالم برزخ کے اندر جو مر گیا ہے اس کا جسم تو دنیا میں ہے، جسم دنیا میں ہے یا نہیں ہے، وہ قبر میں ہے، وہ سمندر میں گیا، جہاں بھی ہے، مچھلی کے پیٹ میں گیا، تباہ ہو روح گیا، جو ہے جہاں بھی ہے وقفہ وہ لے رہی ہے، وقفہ عالم برزخ، روح جو ہے وہ عالم برزخ چلی جاتی ہے۔ روح جو ہے یہ مقام ہے یا وقت ہے؟ فنا نہیں ہے، روح جو ہے عالم برزخ جو ہے حضرت، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں یہ وقت ہے یا مقام ہے؟ یہ وقت ہے، 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 یہ مقام نہیں ہے کوئی، یہ مقام نہیں ہے۔ اس لیے وقت ہے کہ وہ وقت جو اس کی موت سے لے کر صبح قیامت تک کا ہے، عالم برزخ ہے۔ اب اس کے لیے آپ نے فرمایا کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ جب وہ عالم برزخ میں جاتا ہے تو اس پر سوال و جواب شروع ہوتے ہیں، عالم برزخ میں ہی، عالم برزخ میں ہی سوال و جواب شروع ہوتے ہیں۔ اچھا یہ قبر کا سوال جو ہے یہ عالم برزخ میں ہو رہا ہے؟ جی ہاں، عالم برزخ، قبر جو ہے عالم برزخ ہے، قبر جو ہے وہ عالم برزخ میں ہے، اس لیے کہ جب آپ نے دفنا دیا تو اس لیے قبر بن گئی۔ اگر وہ کسی حادثے کا شکار ہو کے سمندر میں گیا تو وہ اس کے لیے عالم برزخ ہوئی، جہاں بھی گیا وہ، وہاں اس سے سوالات شروع ہوتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروا کے سوال ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں تیرا کہنا کیا ہے۔ یہ تین وہ بنیادی سوال ہیں۔ ان تین سوالوں میں جب اللہ کا نیک بندہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے لیے وہی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ جب انہی سوالوں میں وہ کوتاہی برت جاتا ہے، غلط جواب دیتا ہے، تو یہی قبر جو ہے وہ اس کے لیے عذاب کا ایک گڑھا بن جاتی ہے، یہ اس کی زندگی کا۔ تو یہ جو سارا عذاب کا جو معاملہ ہے یا جو ثواب کا معاملہ ہے یہ عالم برزخ ہے؟ عالم برزخ سے اس کا آغاز ہے، اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ابھی حساب کتاب قیامت کے میدان میں ہوگا، اس وہ کے الگ حساب بعد کتاب کا اصلی مرحلہ فیصلہ ہے۔ ہوگا کہ اسے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ عالم برزخ آپ نے فرمایا ایک وقت ہے، ایک وقت ہے، وہ پانی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، مان لی بات نا۔ اب اس پہ اگر عذاب آنا ہے تو یہ پھر قبر کا عذاب تو نہ ہوا نا، یہ تو عالم برزخ کا عذاب ہوا۔ ہاں، قبر کیونکہ اکثر افراد کو ایمان والے یا اسلام والے جو نارمل زندگی سے جاتے ہیں ان کو دفناتے ہیں،
تو ہم جس عذاب کا ذکر کرتے ہیں قبر کا، اس لیے کہ اکثریت کے لیے تو قبر ہی عالم برزخ ہے نا. چند لوگ ہوں گے جو عالم برزخ قبر کے علاوہ کوئی جگہ ہوگی ان کے لیے، لیکن اکثریت کے لیے تو قبر عالم برزخ ہے. اس لیے ہم تذکرہ کرتے ہیں جتنے مضامین احادیث میں ہیں وہ قبر کے بارے میں. تو حضرت یہ جو عذاب ہے، اگر یہ برزخ میں اس وقت انسان چلا گیا تو اس کا مطلب عذاب جو ہے وہ روح پہ ہے، جسم پہ تو نہ ہوا؟ بالکل. اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ وہ روح کو عذاب دے اور اسے جسم میں لوٹا دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. لیکن وہ جو قبر میں ہم سانپ اور بچھو اور جو قبر کے عذاب کا وہ بھی حقیقت رکھتا ہے. نہیں تو وہ کیا عذاب ہے پھر؟ وہ عذاب روح اور جسم کے ساتھ تو ہو رہا ہے نا. اگر روح نہ لوٹائی جاتی ہے جس میں عذاب کیسے محسوس ہوتا؟ حضرت جو روح، اگر آپ اجازت دیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ اس وقت بنی جب کائنات نہیں بنی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان اس دنیا میں ایک خاص تاریخ کو ہوا جو ہمیں معلوم ہے. آپ کی اس دنیا کے اندر اعلان نبوت سے پہلے جو ہزاروں سال تک جو دنیا سے لوگ گئے ان کے ساتھ معاملہ کس طرح ہوا؟ دیکھیے ان سوالوں کا. حقیقت محمدی ایک الگ معاملہ ہے، دنیا میں ولادت محمدی ایک الگ عنوان، اور پھر بعثت محمدی. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو لوگ دنیا سے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو دور میں دنیا سے گئے، ان سے وہ 3 سوال ہوں گے. ان سے کیا طرح معاملہ ہوا؟ ان سے انہی کے لحاظ سے ہم تو بات کر رہے ہیں جو اسلام کے لحاظ سے ہیں، ان سے ان کے انبیاء کے لحاظ سے جو امتیں جس نبی کی امت کے لوگ وصال فرما گئے ان سے اللہ رب العزت کے بارے میں کہ رب کون ہے، دین کیا ہے، اور پھر اس نبی کے بارے میں جس نبی کی وہ امت. یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے اور میں آپ ہی کی بات کو اگر آپ اجازت دیں تو آگے بڑھاؤں. فرض کیجئے ایمیزون کے جنگلات ہیں جہاں ایک سرٹن لوگ رہتے ہیں، قبیلہ رہتا ہے، جہاں تک پیغام نہیں پہنچ پایا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، نہ وہ کرسچینٹی کو جانتے ہیں نہ وہ جوڈزم کو جانتے ہیں اور اسلام سے بھی ان کی واقفیت نہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہاں بڑا اہم سوال ہے آپ کا. اسکیموں یا ایسے کسی خطے یا ایسے کسی ممکنہ جزیرے کے لوگ جن کے بارے میں یہ رائے ہو کہ ان تک دنیا کی تہذیب پہنچی ہی نہیں، کوئی علم پہنچا ہی نہیں، ان کے بارے میں علماء کا یہ کہنا ہے کہ ان کو صرف یہ ادراک ہونا کہ یہ سورج چاند ستارے کسی ایک طاقت و قوت کے بنائے ہوئے ہیں یہی کافی ہوگا. سر اس پہ اللہ کا بھی کوئی حکم ہے کہ صرف علماء کا ہی حکم ہے کوئی؟ اس لیے دیکھیے بہت سے معاملات ایسے ہیں جہاں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے یہاں پہ. بہت سارے قبیلے ایسے ہیں جو سورج کو خدا مانتے ہیں، ان تک بھی تہذیب نہیں پہنچی. بہت سارے قبیلے، ایمیزون کی بات کر رہا ہوں اور صرف ایمیزون کی مثال دے رہا ہوں، ایسی بہت ساری تہذیبیں، بہت ساری چیز جہاں پر آگ کو پوجا جاتا ہے، اس کو خدا مان لیا جاتا ہے. اب ہم اسے شرک سمجھیں گے، ہم اسے یہ کہیں گے ہمارا نظریہ یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، لیکن وہاں ان تک تو وہ سوال پہنچا ہی نہیں. تو آپ کو پوچھنے کی وجہ لیکن حضرت یہاں پہ بتایا ہوگا آپ کو پوچھو. حضرت اس بات پہ یہاں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حکم ہوا ہے کہ کسی امت کو تباہ نہیں کیا گیا جب تک ان کو پیغام پہنچانے والا ان کی زبان میں ان تک نہیں پہنچایا گیا. قوم ہاد، یہ تو حکم ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، لیکن اگر امکان پایا جائے. سر اگر کی تو بات ہی ختم ہو گئی نا، پھر اگر حکم آ گیا تو پھر اگر تو ہوا ہی نا. اس کا مطلب ان کی زبان بولنے والا وہاں پہ کوئی ہادی تو پہنچا ہوگا، ان کو مانا یا نہ مانا یہ ان کی اپنی مرضی، لیکن اس ہادی کے پیغام کے مطابق ان سے 3 سوال ہوگا. لیکن لفظ اگر کے معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی امکان باقی ہو، ایسا ہوگا تو اس کا جواب یہ ہوگا، ورنہ تو ہادی آگے امکان تو رہ ہی نہیں جاتا. لیکن بہرحال اچھا آپ پلیز پوچھ. میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ عذاب جو ہے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ قبر میں اس کو ہم اکثر سنتے ہیں کہ قبر کھولی تو اس میں یہ تھا یہ تھا یہ تھا. اگر عذاب روح پہ ہے تو روح تو امر اللہ ہے، امر خدا کو عذاب کیوں آئے گا جبکہ اس کے نفس نے. دیکھیں میں یہاں پر معافی قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں. علماء اسلام تک یہ سوالات پہنچے، لوگوں نے پوچھا، علماء سے سوال پوچھا کہ پروردگار عالم غفور الرحیم ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، کیسے یہ ممکن ہے اتنا عذاب اتنا عذاب اتنا عذاب، سانپ بچھو نہ جانے کیا کچھ. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ در حقیقت انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں. یہ سانپ، یہ بچھو، یہ تمام عذاب جو ہوتے ہیں، انسان جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، نہ جانے کون کون سے زندگی میں گناہ کرتا ہے، وہ تمام کے تمام گناہ مجسم ہو کر اس کے قبر میں آتے ہیں. ان تمام بہن کتنی عجیب بات ہے، بچھو بھی روزے قیامت اللہ کو کہے گا میں تو یہ جھوٹ سوچ ہی نہیں سکتا تھا جو مجھے بچھو بنا دیا، مجھے کیوں عذاب دیا اس کے ساتھ قبر میں. وہ اس کے اعمال بچھو کیوں بنیں گے؟ بچھو بھی بیچارہ کہیں معصوم ہوتا ہے، ایسے ایسے جھوٹ ہیں. نہیں یہ تو دیکھیں آپ اٹھا کر کتابیں پڑھیے، کیا کتابوں میں نہیں ہے یہ؟ ہماری بحث جو ہے وہ منتشر ہو رہی ہے
اگر ہم دیکھیں پیرائے پہ بحث کریں، آپ کا سوال بڑا اہم تھا کہ اگر جو سوال تھا آپ کا بڑا اہم تھا، محترمہ کی گفتگو سے وہ سوال ذرا سا کسی اور پیرائے میں چلا گیا کہ اگر روح امر رب ہے تو پھر روح پہ عذاب کیوں؟ آپ کا سوال بڑا اہم منطقی سوال ہے۔ اصل میں روح جو ہے وہ امر رب اس معنی میں ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے پیدا ہوئی۔ اب رب کریم کسی چیز کو پیدا کر کے اس کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ فرما سکتا ہے، اس سے اللہ رب العزت کی شان پر اثر واقع نہیں ہوتا، بلکہ روح کو اللہ رب العزت نے چونکہ مرکز زندگی بنا دیا، اور جب تک زندگی نہیں ہوگی تو کسی اچھائی یا برائی یا کسی خوبی اور خامی کا تصور پیدا نہیں ہوگا، تو اس لیے عذاب کا تعلق روح سے رہے گا نا، تاکہ اس کا احساس ہو اس پر۔ اچھا ایک سوال ہے، مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں اپنے اپنے عقائد کے متعلق۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے اگر آپ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز دیکھیں تو اس میں جو لوگ موت کو چھو کے واپس آئے ہیں وہ آ کے اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں یادداشتیں تقریباً ایک جیسی اور تقریباً ایک جیسی کہ میں نے ایک سفید سی ٹنل دیکھی، میں اس تک جاتا رہا، پھر اینڈ میں پہنچا۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے بتاتے ہیں، جیسے میں اپنی نانی کی بات بتاؤں کہ انہوں نے، ان کی انتقال ہو گیا ان کا، لیکن انہوں نے پرانے لوگوں کو یاد کرنا شروع کر دیا تھا۔ میری دادی نے ایسا کیا تھا، نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ میرے دادا نے اس طرح سے بولا تھا۔ میرے نانا کی تو سمجھ سے یہ بات تھی کہ وہ ہمیں کہہ گئے تھے کہ بھائی یہ عید میری آپ کے ساتھ نہیں ہے، اینڈ آف سٹوری۔ اچھا وہ اپنے پیسے، اپنے 10ویں کے اور 100ویں کے پیسے دے کے گئے تھے اور بتایا تھا کہ یہ میرا جوڑا ہے، میں یہ جوڑا تمہیں دے رہا ہوں، یہ اس طرح سے کر دینا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو نظر آنے لگتی ہیں؟ کیا اس کی کہیں کوئی شہادت ملتی ہے؟ کیا اس کی کہیں کوئی بات ہوتی ہے؟ حدیث میں اس حوالے سے کیا کہا گیا؟ اس حوالے سے پہلے ایک جملہ عرض کر دوں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ارشاد اتنا وزن رکھتا ہے کہ ہماری یہ عقلی گھوڑے اچھا ایک کام کر لیں، ہم بریک کے بعد لے لیں، تفصیل سے جواب دیجیے گا۔ ہم ایک بریک لے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کا موضوع جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں مرنے کی۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج یہ، کل ہماری باری۔ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کیا مرنے والے کو مرنے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے؟ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کون سی شہادتیں ہیں؟ کون سی ایسی باتیں ہیں؟ احادیث میں اس سلسلے میں کیا کہا گیا ہے؟ اور کون کون سی ہم کو ریفرنسز ملے ہیں؟ ان سب کے بارے میں بات کریں گے، اور آپ کی کالز کا ہم سب کو انتظار رہے گا۔ چھوٹا سا ایک بریک، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد۔ تک لگی رہے گی فرقت کی آگ تن میں، کب تک لگی رہے گی، کب تک لگی رہے گی فرقت کی آگ تن میں، اے بہار طیبہ اجڑے اجڑے ہوئے چمن میں، آئے بہار طیبہ، جس راہ سے گزرتے وہ راستے مہکتے، جس راہ گزرتے وہ راستے مہکتے،
خوشبو تھی آپ کے بدن میں، عشق خدا کی خوشبو تھی آپ کے بدن میں، آئے بہار طیبہ، کچھ ایسا پیار آیا اللہ کو نبی پر، کچھ ایسا پیار آیا اللہ کو نبی پر، اپنا بنا لیا گھر محبوب کے وطن میں، اپنا بنا لیا گھر محبوب کے وطن میں، آئے بہار طیبہ، محبوب کبریا ہے یوں بزم انبیاء میں، محبوب کبریا ہے یوں بزم انبیاء میں، جیسے ہو چاند روشن تاروں کی انجمن میں، جیسے ہو چاند روشن تاروں کی انجمن میں، آئے بہار طیبہ، وقت نظر زیارت ہوگی ریاض ان کی، وقت نظر زیارت ہوگی ریاض ان کی، دیدار مصطفیٰ کی حسرت اگر ہے من میں، دیدار مصطفیٰ کی وقت نظر زیارت ہوگی ریاض ان کی، وقت نظر زیارت ہوگی ریاض ان کی، دیدار مصطفیٰ کی حسرت اگر ہے من میں، آئے بہار طیبہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ارے آپ لوگ جاگ گئے ماشاءاللہ، ذرا ایک بار دوبارہ سے بولیے گا سبحان اللہ، آپ لوگ بھی ساتھ میں، ویری نائس ویری نائس، جاگ گئے۔ ایک ہی مرد اس طرف ہے، اتنی بہت ساری خواتین ہیں، بچہ یہاں بھی ماشاءاللہ ایک ہی ہے، بیلنس ہے، بیلنس ہے، بالکل بیلنس ہے، بالکل بیلنس ہے، بالکل بیلنس ہے۔ اچھا یہ حضرت علامہ ریاض جی شوکت کلام میں نے بہت عرصے بعد پہلی مرتبہ سنا، جی یہ بہار والی بات آپ نے جو کی تو مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ، وہ خود بھی نعت گو شاعر، جی الحمدللہ، کم ذرا لوگوں کے علم میں اس بات، ان کے دو اشعار یاد آئے، اجڑے ہوئے دیار کو عرش بریں بنائے تو، اجڑے ہوئے دیار کو عرش بریں بنائیں تو، ان پہ فدا ہے دل میرا لطف سے دل میں آئیں تو، اور کرنے کو جانو دل فدا روضہ پاک پر شہا
पहुँचे नई में बेनवा आप अगर बुलाएं। अच्छा, मैं कभी जो ऐसी वारदातें होती हैं, एक बार पता नहीं क्या हुआ, बार वो एक एक्सपीरियंस तो एक अलग है, लेकिन उस एक्सपीरियंस के बाद जब मैं निकला, उस एक्सपीरियंस से निकला तो कोई 1.5-2 दिन गुजर चुके थे और मैं उसी जगह मौजूद था। तो मैंने एक बंद उस वक्त हो गया था, अजीब बात है ऐसा करूं या वैसा करूं, अजीब बात है, अजीब बात है ऐसा करूं या वैसा करूं, अंजाम सबका बस एक सा निकलता है, अंजाम सबका बस एक सा निकलता है। मर चुका एहसास मैं ये देखने को जिंदा हूँ, मर चुका एहसास मैं ये देखने को जिंदा हूँ कि मेरा दम किस गली किस जगह निकलता है। वाह, सुभान अल्लाह। तो वो अजीब एक से एक डिफरेंट किस्म की वारदात थी और डिफरेंट उसमें चीज़ें थी। बट मदनी साहब, आप हमारी गुफ्तगू में शरीक हो सकते हैं, खुदा का वास्ता मदनी साहब के लिए सुभान अल्लाह कह दें। आप सब लोग बाबा से बुलंद करिए सुभान अल्लाह मदनी, सुभान अल्लाह मदनी। डॉक्टर साहब देखिए, आप यूं तो शिकायत ना करें, आपसे मोहब्बत करने वाले जगह जगह मौजूद हैं। देखिए, आपने अगर नारे लगवाए तो मदनी साहब इलेक्शन में न खड़े हो जाए। और मैं आपको ये भी बता दूं, इलेक्शन में ये खड़े हो जाएंगे और जीत भी जाएंगे। वाह भाई, मैं सच बता रहा हूँ, इनकी जो मकबूलियत है उसके बजाय 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 जहाँ हूँ, जहाँ अल्लाह ने मुझे रखा है वहीं सही है। तो वहाँ भी अल्लाह ही रखेंगे? नहीं, मुझे ऐसी रियासत में जहाँ मैं वो अल्फाज अदा नहीं कर सकता। कर दो, आज अदा कर दो। तुम कौन सा पकड़े जाओगे? जहाँ लुटेरों की तौकीर हो रही हो। यार मदनी भाई खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाओ। आई नीड टू हग यू। क्या बात है मदनी भाई, क्या बात है। साहिब कुरान, अरे वाह, आशिक रसूल कैसे रह सकता है? क्या बात है, क्या बात। अरे वाह वाह, क्या बात की। मैं समझता हूँ कि जहाँ अल्लाह ने जिसको जहाँ रखा है वहाँ वो सही। अच्छा जी, सवाल मेरा था, मरने के बाद क्या पता चलने लगता है, ऐसी शहादतें मिली हैं, वो ज़रा बता दीजिए। मैं एक हदीस शरीफ सुना रहा था और इसके फ़ौरन बाद मौलाना को माइक हैंड ओवर कर दूँगा। दरअसल ये जो हमारे सामईन और नाज़रीन इस वक्त हैं, पूरे दुनिया में देख रहे हैं लोग, तो मैं सुना रहा था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ, और वो कौल तो 1400-1450 साल पहले का है, लेकिन इतना वज़न आज भी क्रिएट रखता अपने अंदर रखता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों से कलाम करो उनकी अक़ल के स्टैंडर्ड के मुताबिक। कलमुन्नास अला क़द्र उक़ूलिहिम। इस पे बोलिए कुछ, प्लीज़ बोलिए, मैं चाहता हूँ बोलिए प्लीज़। नहीं प्लीज़ आप नहीं गुफ्तगू प्लीज़, मैं जो करूँ अच्छी बात है ना जी जी, किसी तरह बोले तो सही। मैंने आपके साथ शेयर किया है। बहुत अच्छा किया, एग्री विद यू। को शिकायत थी कि मैं हिस्सा नहीं ले रहा, तो वी आर थैंकफुल कि आपने शेयरिंग की और एक फिजा में तब्दीली पैदा हुई। बहुत अच्छा, आप बोलिए बोलिए बात। असल इल्म के तालिब हम भी हैं, माशाल्लाह आप तो सीनियर हैं हमसे, तो हम आपसे सीखते रहते हैं। नहीं माशाल्लाह इल्मी लिहाज से आप बहुत मजबूत हैं हमसे, लेकिन मकसद ये है बाज़ औक़ात हमारे मुखातिब जो हैं वो स्कूल के बच्चे होते हैं। बिल्कुल, हम किसी स्कूल में जाते हैं और बच्चे बिठा दिए जाते हैं, उस वक्त उनसे कहना मतलब मेरी आपसे गुजारिश है, मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ, मेरी आपसे दरख्वास्त 3 मरतबा सिंपलिसिटी की खातिर हमें बोलना पड़ता। इसके बाद फिर हमें कभी सामना पड़ जाता है यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड के लोगों से बात करने में, तो वहाँ उसका ख्याल करना पड़ता है। कभी हजरत जैसे शायर के सामने बैठते हैं तो कुछ अशार भी सुनाने पड़ते हैं। तो बस मैं ये सिर्फ अर्ज़ कर रहा हूँ कि मौलाना इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे कलाम में हमारे सामईन का लेवल जो है उसको समझ कर, ताकि वो कन्फ्यूजन का शिकार होने के बजाय कुछ ले कर जाए। बिल्कुल ऐसी रिवायत हैं कि इंसान को जब मौत उसके करीब आए तो अपने वक्त का इदराक होता है, लेकिन लाजिम नहीं है कि हर इंसान को। अच्छा, मौत किस शक्ल में आती है? हाँ, इस पर भी कई रिवायत है, मुख्तलिफ शक्लों, इसमें भी कई रिवायत है कि मलकुल मौत जब आता है तो वो किस शक्ल में होता है, मौत की कैफियत क्या होती है। बिलउमूम वो लोग जो नेकूकार हैं
اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی موت بڑے اچھے انداز میں اور سہل طریقے پر واقع ہوتی ہے. یہ حدیث بھی ہے بخاری شریف کی حدیث شریف بھی ہے اور دیگر مجموعہ احادیث پہ تذکرہ بھی آیا ہے. جی ہاں. لیکن جو دنیا میں بہت زیادہ اپنے آپ کو ملوث رکھتے ہیں, حلال و حرام کی فکر نہیں کرتے, موت کا احساس ہی نہیں ہوتا, ان کی موت بڑے سخت انداز میں واقع ہوتی ہے. سخت کو ذرا تھوڑا سا تشریح فرمائیے. تشریح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہیں اس وقت ملک الموت کی تم شکل دیکھ لو تو تم اپنے مرنے والوں کو چھوڑ کر وہاں سے کہیں اور نکل جاؤ گے. اور وہ اتنے بھیانک انداز میں آتا ہے کہ جو مرنے والا ہے پھر وہ تڑپتا ہے, دھڑکتا ہے, بے چین ہوتا ہے, ڈر جاتا ہے, چیختا ہے, پکارتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس سے میری گلو خلاصی ہو جائے, لیکن ناممکن ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرتے وقت اگر پیشانی پہ ہلکا سا پسینہ ہو, آنکھوں میں آنسو ہوں اور ہونٹ خشک ہوں تو یہ سمجھو کہ اس کی موت بڑے اطمینان پر واقع ہو رہی ہے. مختلف احادیث مختلف مضامین ہیں لیکن یہ احادیث بھی موجود ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اطمینان کی موت بھی اللہ رب العزت کا ایک انعام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو اتنا یاد فرمایا کہ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ ہم نکلے گھر سے, اللہ کے نبی نے تیمم فرمایا. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میسر آ جائے گا. آپ نے فرمایا کیا معلوم کہ پانی تک ہم پہنچ پائیں یا نہ پہنچ پائیں. یعنی موت کو اتنا یاد رکھا جائے, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن سے اپنے وصال ظاہری سے واقف ہیں, ان پر علم ہے, لیکن اس کے باوجود امت کی تعلیم کے لیے فرما رہے ہیں کہ موت کو اتنا یاد رکھا جائے. میرا جو سوال تھا نا وہ مجھے ابھی تک میری تشنیحی جو ہے وہ اس میں برقرار ہے کہ وہ جو قبر میں مجھے یہاں پہ امام علی کرم اللہ جو ہے ان کی ایک ان کا بات یاد آئی, اور میرے خیال میں اس سے زیادہ کمپریہنسو جو ہے نا موت کی تشریح وہ شاید مجھے اور کسی حدیث میں اور روایت میں نہیں ملی. آپ فرماتے ہیں, خطبے پہ کھڑے تھے آپ, اور آپ کہتے ہیں کہ زندگی میں تم اپنا کبھی چہرہ نہیں دیکھ سکتے, تم اپنا چہرہ جب بھی دیکھو گے وہ آئینے میں الٹ دیکھو گے. پہلی دفعہ تم جب اپنا چہرہ دیکھو گے وہ تب ہوگا جب تم مر جاؤ گے اور تم اپنے ہی سیدھی طرف کھڑے ہو کے اپنے چہرے کو دیکھ رہے ہوگے. پھر تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ یہ میں ہوں. پھر تمہیں غسل کے لیے لے کر جائیں گے, پھر تم لوگوں سے عاجزی سے کہو گے کہ مجھے اس طرح کلور جو ہے وہ آرام سے دو, مجھے اس طرح یوں نہ کرو. پھر تمہیں کفن میں ڈالیں گے تو تمہیں اور عجیب لگے گا کہ مجھے کفن میں کیوں ڈالا گیا, خوشبو لگائیں گے. پھر تمہاری چیخیں نکلیں گی جب تمہارے جنازے کو اٹھا کے چلیں گے. تم لوگوں سے درخواست کرو گے کہ قدم آہستہ چلاؤ, میں نے تو تم پہ بڑے احسانات کیے. اسی بات پہ بریک لے لیتے ہیں, پھر یہ واپس آتے ہیں اور حدیث عرض کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت جو موت پہ گفتگو ہو رہی تھی, ڈاکٹر صاحب آپ کا سوال جو ہے وہ ذرا آپ اپنے سامنے رکھیے گا. سر قرآن مجید فرقان حمید جو ہماری رہنمائی فرماتا ہے اس میں دو لوگوں کی واضح طور پہ یا دو گروپ کی واضح طور کے اوپر بتایا جاتا ہے کہ انبیاء ہے, صدیقین ہے, شہداء ہے, صالحین ہے, جن کا معاملہ ہو گیا, ان کا کوئی رزلٹ اناؤنس نہیں ہونے والا, جو ان کا انعامات ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں. اور اس کے ایک بالکل اپوزٹ ہے, فرعون ہے, نمرود ہے, ابو لہب ہے, جن کا معاملہ بھی ہو گیا, ان کا بھی رزلٹ اناؤنس ہو گیا, ان کا بھی معاملہ جو ہے وہ بتایا گیا. پھر بیچ میں ہم جیسے خطا کار لوگ ہیں جو حالت امتحان میں ہیں, اس وقت گزر رہے ہیں, اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے. تو اب اس ہمارے جیسے جو لوگ ہیں وہ جو دنیا سے جا رہے ہیں, کوئی 60 سال کی پہلے گیا ہے, کوئی 6 سال پہلے گیا ہے, کوئی 6000 سال پہلے جا چکا ہے. اب یہ جو معاملہ ہے اس کا کتنا طویل ہوگا, جو پہلے گیا اس کا کتنا طویل ہوگا, اس طرف اگر تھوڑی سی جو ہے وہ. آپ کے سوال کی غایت یہ ہے کہ جو لوگ بہت پہلے مر گئے اگر وہ برے حال میں ہیں تو وہ عذاب بہت طویل ہو گیا ان کا, جی, اور اچھے حال میں ہیں تو ان کے لیے بہتری بہت طویل ہو گئی. تو یہ کوئی مماثلت تو نہ ہوئی, انصاف کی کیفیت نہ ہوئی. اصل میں اللہ رب العزت ہر شے پہ قادر ہے. ہم جو سوالات قائم کر رہے ہیں یہ اپنے ذہن اور اپنی عقلی معیار پہ قائم کر رہے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مقام پر کسی کو 10 سال میں سہولتیں دی جائیں اور ایک فرد کو چند دنوں میں سہولتیں دی جائیں. جب دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت اپنے کسی بندے کے ساتھ ناانصافی فرماتا ہی نہیں ہے. یقیناً
اس نے ایسا انتظام فرما رکھا ہے کہ جو لوگ بہت پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے اگر ان کے لیے قبر جو ہے وہ عذاب کا گڑھا ہے یا جنت کا باغ ہے تو ان کی نعمتیں اور جو قیامت کے قرب میں جا کر دنیا سے رخصت ہوں گے ان کی نعمتیں یا ان کا عذاب اس طرح ان کو طویل کر دیا جائے یا اس میں ایسی تبدیلی واقع کر دی جائے کہ دونوں کے ساتھ کوئی ناانصافی کا معاملہ نہ ہو۔ یقیناً اللہ رب العزت کے انصاف سے، اس کے عدل سے، اس کی رحیمی سے یہی امید ہے کہ اپنے بندوں کے حق میں کوئی ایسا ضرور فیصلہ فرما دے گا۔ لیکن چونکہ ہم دنیا میں ہیں، ہم عالم دنیا میں ہیں اور عالم برزخ ایک الگ ہی عالم ہے، اس لیے ہم اس کے معاملات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ جس طرح ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے پہلے کے عالم کو نہیں سمجھ پاتے، عالم ارواح کو نہیں سمجھ پاتے، اسی طرح ہم دنیا میں رہتے ہوئے عالم برزخ کو مکمل طور پر سمجھ نہیں پاتے۔ یقیناً اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی ایسا انصاف فرمائے۔ اس کا یہ بھی تعلق شاید معاملہ دیکھا جا سکتا ہے اس طرح سے، جیسے ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں وقت جو ہے وہ ایک اور طرح سے قید کیا جاتا ہے اور عالم برزخ میں جو وقت کو قید کیا جائے گا وہ اور طرح سے کیا جائے گا، وہ دونوں وقت برابر نہیں ہے۔ اس لیے عین ممکن ہے کہ آپ کے جو 6 ارب سال گزرے ہیں عذاب میں وہ آپ کے لیے لمحہ گزرے اور جو ایک لمحہ عذاب کا گزرا ہے وہ آپ کے لیے 6 ارب سال گزرے۔ وقت کی تقسیم ہے حضرت۔ وہ بات میری وہیں پہ رہ گئی کہ وہ جو عذاب ہے جسے عذاب قبر کہا جاتا ہے، جس پہ کہ بڑی بڑی تصانیف ہیں، یہ قبر کے اندر ہی ہوگا، روح کو ہوگا، جسم کو ہوگا، کس کو ہوگا اور کیا نوعیت ہوگی؟ دیکھیے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احوال الموتى والقبر میں، علامہ غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم کے مختلف ابواب میں اور مختلف اکابرین نے اس پہ بہت دلائل کے ساتھ، بہت براہین کے ساتھ گفتگو کی کہ عذاب قبر جو ہے وہ روح مال جسد پہ ہے، جسم بھی ہے اور روح بھی ہے، دونوں پہ عذاب۔ اللہ رب العزت نے جسم کو لوٹایا ہے، اس پہ روح لوٹائی ہے، اس پہ عذاب ہے۔ اب اللہ رب العزت کے لیے یہ یعنی کہ وہ جو بیٹھنے کا تصور ہے قبر کے اندر جو 3 فٹ گہری رکھی جاتی ہے وہ صحیح ہے، حقیقت ہے؟ بلکہ حکم بھی ہے یہ کہ قبر کو کم از کم اتنا گہرا رکھا جائے کہ جس طرح انسان بیٹھ کر گفتگو کرتا ہے یا بیٹھ کر بات چیت کرتا ہے، اس لیے کہ جب فرشتے آتے ہیں تو مردے کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب مردہ فزیکلی کفن میں کھلتا ہے اور بیٹھتا ہے اور سوال اور جواب کرتا ہے، بالکل بیٹھتا ہے۔ تو اس کا مطلب جو عذاب ہے اس کا تو احساس قبر میں کر سکتا ہے نا؟ بالکل کر سکتا ہے، بالکل کرے گا احساس۔ تو وہ جو کہا وہ عذاب ہی کیا ہوا جس کو سامنے والے مجرم کو احساس ہی نہ دلا سکے۔ درست ہے، بالکل درست ہے۔ تو وہ جو روح کا عذاب ہے وہ تو پھر نہ ہوا نا، وہ تو جسم کا عذاب ہوا۔ دیکھیں قبر کی جو منزل ہے نا، اچھا ایک سوال ہے جی کہ قبر پہ یہ جو اگربتیاں جلائی جاتی ہیں، موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، کہ یہ جائز ہے؟ ایک بات تو سمجھ لیجئے کہ قبر پر کسی بھی قسم کی آگ کی قبیل سے کوئی چیز جلانا بہتر نہیں۔ روشن تو ہو سکتی ہے لیکن رہا تصور اگربتی کا تو ہم اپنے مردوں کی تکریم کرتے ہیں۔ قبرستان میں ہم چاہتے ہیں ہم جائیں تو ایک خوشبو کا معطر ماحول پیدا ہو۔ اگربتی ایک خوشبو پیدا کرتی ہے۔ جہاں تک پھول ڈالنے کا تعلق ہے تو اس کا معاملہ الگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آ رہے ہیں قبرستان سے، ایک قبر پر آپ گزرتے ہیں، قریب سے ایک درخت کی ٹہنی توڑتے ہیں، اس پر رکھ دیتے ہیں۔ یہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فعل کی وجہ؟ فرمایا کہ جب تک اس کے پتے اللہ رب العزت کی حمد کرتے رہیں گے اس قبر والے پر عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، کمی ہوگی۔ تو جب درخت کے پتے حمد کریں گے تخفیف ہوگی، تو پھول بھی حمد کریں گے تخفیف ہوگی۔ وہ اس محبت میں اپنے مرنے والوں کی قبروں پر پھول، پتیاں اور اس طرح کی چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ رہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبرستان کے اطراف میں خوشبو ہو، اگربتی جلائیں بھی تو سرہانے ذرا فاصلے پر، یعنی بالکل جو تعویذ قبر ہے اس پہ نہیں لگانی چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اس پہ کوئی نہیں لگاتا بلکہ وہ سرہانے لگا دیتے ہیں۔ کوئی قبر لگا دے تو بات الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی تسلسل میں آپ کی بات ہو جائے، مجھے آگے کے ایک سوال سے بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دین کی حکمت جو ہم طالب علم کو سمجھ میں آتی ہے وہ زندگی جو ہے اس کی فوقیت ہے ہمیشہ، کہ جو زندہ ہے اس کی فوقیت ہے ہمیشہ اس سے جو دنیا سے چلا گیا۔ ہماری نفسیات میں بھی ہم اسی چیز کو ہی جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور پھر وہ پڑھاتے ہیں۔ اگر ایک ایسا معاشرہ کے اندر جس طرح کا انفارچونیٹلی ہمارا معاشرہ ہو گیا، اور آپ نے دیکھا ابھی 1100-1200 لوگ چلے گئے اور قبروں کی جگہ بھی موجود نہیں تھی،
جہاں پہ عزتیں لٹ جاتی ہیں، روڈوں کے اوپر رہنا پڑ جاتا ہے اور کرائے کا مکان اور چھت بھی زندہ کو اویلیبل نہیں ہے، وہاں پہ کتنا قبرستان کو سجایا جا سکتا ہے کہ اتنی جگہ لے لی مردوں کو جائے، بھی اویلیبل نہیں، ہاں مطلب اتنی جگہ لے لی جائے کہ زندہ کے پاس جگہ نہیں ہے لیکن مردہ کے پاس بہت بڑی جگہ ہے اور اس کو محفوظ جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے، اور زندہ بچے اور جو ہے وہ روڈ کے اوپر موجود ہیں کیونکہ چھت میسر نہیں۔ اصل میں ایسا ہوا کہ آپ اگر غور فرمائیں کہ ہم نے مرنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں، ہم بڑی بڑی بستیاں آباد کرتے رہے، بالکل، لیکن جو گنے چنے قبرستان کے پلاٹ تھے ان کو بھی ہم نے فروخت کر دیا۔ اللہ اکبر۔ نارتھ کراچی کا شاہ محمد شاہ قبرستان اور نیو کراچی کا قبرستان، یہ دو قبرستان بچے ہیں شہر کے اندر جہاں باقاعدہ تدفین ہوتی ہے، ورنہ اکثر مقامات پر آپ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں آپ نے کمرشلائز کر دیے، بڑے بڑے پلاٹ کاٹ دیے، تو یہ تو اصل میں ہماری اجتماعی غفلت ہے، بلکہ جو حادثات گزرے اس کے بعد تو کم از کم احساس ہونا چاہیے۔ حضرت اس بات کی کتنی شرعی حیثیت ہے کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں اور مسلمان ممالک ایسے ہیں جہاں قبرستان کو چند سالوں کے بعد منہدم کر دیا جاتا ہے، لیول کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد دوبارہ سے اسی جگہ اسی زمین میں قبریں کھود دی جاتی ہیں۔ بنائے قبر کو باقی رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آثار قبر کو باقی رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت وسیع ہے، زمین میں اتنی وسعت ختم نہیں ہوئی ابھی کہ انسانوں کو دفنانے کی جگہ بھی نہ ملے۔ ہو سکتا ہے یورپ کے کسی بڑے مہنگے ترین شہر میں یہ مسئلہ درپیش ہو، لیکن کم از کم مسلم ممالک میں یہ مسئلہ درپیش نہیں ہے۔ ملیشیا میں ہے، ملیشیا مسلم ممالک، ملیشیا مسلمان ملک ہے، وہاں ہے، انڈونیشیا کے اندر کیا جاتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک آدھ خال کوئی جگہ ہوگی تو وہاں کے علماء بیٹھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے بہت سے فیصلے ایسے ہیں، مطلب اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، قبر کی بنا کی شرعی حیثیت تو ہے کہ بنائے قبر ہے، اس کا ادب ہے، اس کا احترام ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جہاں ملک میں جس شہر میں لوگ بستے ہیں اور وہاں بالکل جگہ ہی ختم ہو جائے تو وہاں کے علماء معروضی حالات میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ قبرستان کا بھی میں اس میں ہوں کہ دراصل اسلام آباد کا بھی قبرستان تو ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت اگر مینٹین کرنا چاہے تو وہ مینٹین کر سکتی ہے۔ ہمارے یہاں بہت ساری کمیونٹیز بھی ایسی ہیں کہ انہوں نے اپنے قبرستانوں کو بہت اچھا رکھا ہوا ہے اور وہاں پر جا کر احترام قبور کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے، ہم مثالیں کیوں دیتے ہیں؟ نہیں، بہت سارے لوگ عمل بھی کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کم قبرستان کراچی میں وادی حسین نامی قبرستان ہے اور الحمدللہ وہ پوری دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے لوگ اپنے کینیڈا اور آسٹریلیا سے دیکھنے کے قابل ہے، جانے کے قابل بھی وہ ہے۔ ہاں وہاں پر آپ جا بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، بیٹھ بھی سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ آن لائن فاتحہ بھی کرتے ہیں، آن لائن فاتحہ آپ کینیڈا آسٹریلیا میں بیٹھ کر اپنے مرحوم کو دفن ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جناب، ہم یہاں پر اب بریک لینے جا رہے ہیں اور یہ موضوع جو ہے یہاں ختم کر رہے ہیں، اس کے بعد بنو سما کی آواز شروع ہوگا، اور مرنے کے بعد جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، بس سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ عطا شاد بس مرنے کے بعد بھی اچھا ہی ہوگا۔ عطا شاد ظاہر اتنا اللہ نے سمجھ دی ہے کہ ہم ایسا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ عطا شاد کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو ایک شعر ان پہ کہا گیا تھا، کل اس کی آنکھ نے کیا زندہ گفتگو کی تھی، گمان تک نہ ہوا کہ وہ بچھڑنے والا ہے، کون جانے۔ چھوٹا سا ایک بریک، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد۔ تصویر ان کی دل میں اتارے چلے گئے، تصویر ان کی دل اتارے چلے گئے، ہم خانہ حیات سنوارے چلے گئے، ہم خانہ حیات
पुकारे चले गए। ये जानते हुए कि वो दिल में है जागुज़ी, ये जानते हुए कि वो दिल में है जागुज़ी, फिर भी कदम कदम पे पुकारे चले गए। फिर भी कदम कदम पे पुकारे चले गए। डर था कि बह ना जाए कहीं सैल हश्र में, डर था कि बह ना जाए कहीं सैल हश्र में। सद शुक्र हम किनारे किनारे चले गए। सद शुक्र हम किनारे किनारे चले गए। मुश्किल था रियाज़ गुजर पुल सिरात से, मुश्किल था रियाज़ गुजर पुल सिरात से, लेकिन किसी करम के सहारे चले गए। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का मेरे मुंह से आए महक ज़्यादा जो मैं नाम लूं तेरा झूम के। पहुंचाने में ताउन हासिल है। ये तो हम कहते हैं हबीब दिल पर हल्का और जेब पर भी। अस्सलाम वालेकुम। और ये वो सेगमेंट है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। आप सबको पता है ये एक ऐसी लाइन है जो मुझे भी याद है और आप सबको भी याद हो चुकी है। मैं दिल से उन लोगों की कदर करता हूँ जो नात रसूल मकबूल पढ़ते हैं, हुब्बे रसूल में डूबे हुए होते हैं। हमारे पास, मैं हबीब की गाड़ी के पास खड़ा हूँ। हमने पाकिस्तान से 20 आवाज़ों का इंतखाब किया था लड़कियों में और 20 आवाज़ों का इंतखाब किया था लड़कों में। 20 आवाज़ों में से 11 आवाज़ें हमने सेलेक्ट की हैं ख़वातीन की और 12 लड़कों की आवाज़ें सेलेक्ट हुई थी। कल पहले 2 मुकाबले हुए थे टॉप 5 के लिए। आइए चलते हैं और देखते हैं उनके रिजल्ट्स क्या हैं। इसके बाद हम
آج کے مقابلے کی طرف آئیں گے. آج کے مقابلے کی خاص بات ایک وائلڈ کارڈ انٹری ہے جس پہ ججز کا جھگڑا تھا. آج ہم نے وہ جھگڑا تمام کر دیا ہے. آج اس لڑکی کو ہم نے موقع دیا ہے, چانس دیا ہے پروو کرنے کا ایک بار پھر پاکستان کو کہ وہ بن سکتی ہے سما کی آواز. لیکن سب سے پہلے چل کے دیکھتے ہیں کل کے ریزلٹس. واچ دس. کل آپ نے سنا ٹاپ 10 مقابلوں میں ID01 محمد احمد اور ID02 سمیر کو آپ کے ووٹس کے مطابق اور ججز کے فیصلے کے مطابق محمد احمد اس مقابلے میں فاتح قرار پائے ہیں. فرش والے بنے ہیں دونوں جہاں. کل آپ نے سنا ٹاپ 10 میں ID01 انم آغا اور ID02 سلما خان. آپ کے ووٹس کے مطابق اور ججز کے فیصلے کے مطابق انم آغا اس مقابلے میں فاتح قرار پائی ہیں. میرے مصطفیٰ کے بعد ونس اگین جی ان لوگوں کو مبارک جو لوگ آگے کوالیفائی کر گئے, اور وہ لوگ ایک مرتبہ پھر اگلے سال ٹرائی کریں گے جو پیچھے رہ گئے. لیکن آئیے مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. آج ہمارے پاس ایک اور آواز ہے جس نے یہاں تک کا سفر کر لیا. اب اس کے بعد کا سفر اس بات پہ منحصر ہے کہ وہ آج کیسی پرفارمنس دیتے ہیں. ہمارے پاس نام ہے مہنور اکرم کا. سب سے پہلے چل کے دیکھتے ہیں ان کا پیکج. واچ دس. اپنی محنت اور ٹیلنٹ کے بلبوتے پہ رسائی حاصل کرنے والی ہماری آج کی کنٹیسٹنٹ ہے مہنور اکرم, جن کا تعلق حیدرآباد سے ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مہنور اپنی آواز سے ٹاپ 5 میں جگہ حاصل کر پاتی ہیں یا نہیں. مہنور اکرم کی ID ہے 03. مجھ کو تقدیر نے. مہنور آپ کے پاس 2 منٹ ہوں گے. 1.5 منٹ پہ آپ اس طرف دیکھیں گی تو میں یہاں موجود ہوں گا, لیکن 2 منٹ کے اندر اندر آپ کو کلام ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے, بیسٹ آف لک. ایسا تجھے خالق نے تراہدار بنایا. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. ایسا تجھے خالق نے. آپ کو پتا ہے آپ نے کتنی دیر میں ختم کیا ہے؟ آپ کے پاس آپ نے بہت جلدی 1 منٹ 50 سیکنڈ کے اندر ختم کر لیا. بڑا کمال پڑا ہے. فصیح بھائی ماشاءاللہ. بچے کا نام کیا ہے؟ مہنور. مہنور کی اس عمر میں آواز میں اتنا اس کو کنٹرول حاصل ہے, بہت خوبصورت پڑا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کی ID 3 ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آپ آگے جائیں گی؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا, ویسے اس کے علاوہ بننے کا کیا ارادہ ہے؟ بڑی نعت خواں بننے کا ارادہ ہے. بڑے نعت خواں بننا ہے. جیوری بھائی آپ لوگ کیا کہتے ہیں, آگے جائیں گی؟ انشاءاللہ جائیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ جائیں گے. اچھا, آپ کی بیسٹ فرینڈ کون ہے؟
نہیں ویسے بیسٹ فرینڈ کون ہے آپ کی؟ میری بیسٹ فرینڈ حیدرآباد میں ہی ہے حمیرہ. حمیرہ سے ذرا کچھ بات کریں نا, حمیرہ کو بولیں کہ حمیرہ میرے لیے بہت ساری دعائیں کرو. حمیرہ میرے لیے پلیز بہت ساری دعا کریں اور ووٹس بھی کریں تاکہ میں آگے بڑھ سکوں. ساتھ ساتھ ہمارے دوست ہیں علی رضا صاحب, انہوں نے ہمارے پاس یہاں بھی آنا ہے, میرے اور بلال قطب کے مشترکہ دوست ہیں. آئی ایم سیئنگ ہیلو ٹو یو اینڈ وی لو یو اینڈ پلیز ڈو کم آن دا شو. وی لو یو علی بھائی. مہنور کا جو آئی ڈی ہے وہ 3 ہے. مہنور آپ پاکستان سے اپیل کر چکے ہیں, میں بھی کہہ رہا ہوں BSKA لکھیے, اس کے بعد 03 لکھیے, اسپیس دیجیے, مہنور کا نام لکھیے اور سینڈ اٹ ٹو 8126. ونس اگین BSKA لکھیے, 03 لکھیے, اسپیس دے کے مہنور لکھیے اینڈ 8126 پر بھیج دیجیے. مہنور بیسٹ آف لک. کل پاکستان یہ فیصلہ کرے گا کہ آپ اگلے راؤنڈ میں جا رہی ہیں یا نہیں. ایک چھوٹا سا بریک, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ، اس دعوت قائمہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اذان فجر کے لیے یہ جو مقابلہ ہے یہ سخت سے سخت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ریزن یہ ہے کہ ٹاپ 20 سے اب ٹاپ 10 تک بات آ گئی ہے، اور اب اگلے راؤنڈ کا مقابلہ ہے، یعنی ٹاپ 5 میں چلے جائیں گے۔ 11 آوازوں کا انتخاب ہوا ہے لڑکیوں کے مقابلے میں، اور آج اس مقابلے کی دوسری آواز کو ہم بلا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں بلاؤں، ان کا نام ہے ایمن زہرا، اور یہ ہے ان کا پیکج۔ پلیز واچ دس۔ بنو سما کی آواز کی ہماری آج کی کنٹیسٹنٹ ہے ایمن زہرا، جن کا تعلق کراچی سے ہے۔ ایمن نے اپنے خوبصورت انداز کے ذریعے ٹاپ 10 میں اپنی جگہ بنائی۔ آئیے چل کے سنتے ہیں ایمن کی نعت۔ ایمن کی آئی ڈی ہے 04۔ ایسا کوئی انتظام ہو۔ ایمن، آپ کے پاس 2 منٹ ہوں گے۔ 1.5 منٹ کے بعد میں یہاں موجود ہوں گا، 30 سیکنڈ اس کے بعد ہوں گے آپ کے لیے نعت ختم کرنے میں، ٹھیک ہے؟ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کی بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھی قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ آپ کو پتا ہے آپ نے کتنی دیر میں پڑھا ہے؟ ٹائم آؤٹ ہو گیا۔ 2 منٹ، پورے 2 منٹ میں، ڈاٹ ایٹ 2 منٹس ڈاٹ۔ فصیح بھائی ماشاءاللہ اچھا پڑھا انہوں نے، بس تھوڑا سا الفاظوں کے اوپر ان کو غور کرنا چاہیے کہ زیادہ اس کو اتنا نہ کھینچیں کہ وہ اچھے نہ لگیں، پوری اس کی ادائیگی۔ میں ان کو اور یہ بتاؤں گا دوسرا کہ انترا جو ہے نا پورا اس کا اگر لگا سکتی ہیں، ویسے یہ بھی ٹھیک ہے انترا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
माशाल्लाह अच्छा पढ़ा। क्या लगता है आपको क्या होगा इमन? ये मेरे जजेस फैसला करें कि मैं कुछ नहीं बता सकती। जजेस तो कह रहे हैं कि आपने अच्छा पढ़ा है, जजेस को कुछ थोड़ी सी रिजर्वेशंस हैं, वो इम्प्रूव भी की जा सकती हैं आगे चल के। सामने कैमरा है, आपका ID 4 है, आपको पाकिस्तान से अपील करनी है। मुझे अपनी गोयाई से ज़्यादा आप लोगों की समातों पर एतमाद है। तो अगर आप लोगों को मेरी नात अच्छी लगी है, आप लोगों के दिल पर लगी है, तो मुझे वोट कीजिए। अगर आप लोगों को ज़रा भी लगता है कि मैं इस मुकाबले में आगे बढ़ सकती हूँ तो मुझे वोट कीजिए। मेरा वोटिंग ID है 04। थैंक यू। और जी अगर आप एमन को वोट करना चाहते हैं तो 04 इनका ID है। BSKA लिखिए, 04 लिखिए, स्पेस दीजिए, एमन लिखिए एंड सेंड इट टू 8126। वंस अगेन BSKA 04 लिखिए, स्पेस दीजिए, एमन लिखिए, सेंड इट टू 8126। बहुत बहुत शुक्रिया। अब बारी है उस आवाज़ की जिसे वाइल्ड कार्ड दिया गया है। दैट मीन्स वो आवाज़ जिसे वोट नहीं मिले लेकिन जजेस ने शदीद मजम्मत की इस बात की कि उनको आगे क्वालिफाई क्यों नहीं करवाया गया। जजेस के ख्याल में इस आवाज़ को आगे आना चाहिए। फसी भाई ने भी आवाज़ सुनी, फसी भाई भी ये कहते हैं कि इस आवाज़ को आना चाहिए। अमजद ने आवाज़ सुनी थी, अमजद भी यही कहते हैं। ज्यूरी का फैसला भी यही था और मैं भी यही कहता हूँ कि ये आवाज़ ज़रूर आगे आनी चाहिए। आइए सबसे पहले चल के आपको दिखाते हैं इस आवाज़ का पैकेज, फिर उसके बाद इस आवाज़ को यहाँ बुलाएंगे। वॉच दिस। फरोसमा की आवाज के इस मुकाबले में होने जा रही है एक कंटेस्टेंट की दोबारा एंट्री, जो कि कम वोट्स के जरिए टॉप 10 में रसाई हासिल नहीं कर सकी थी। हमारे जजेस अब उन्हें एक और मौका दे रहे हैं वीटो पावर के जरिए। उन कंटेस्टेंट का नाम है अनमता साबरी। इनकी ID है 011। बीच अनमता, आपको एक और चांस दिया गया है, ये आखिरी चांस है। यहाँ अगर आप रिजेक्ट हो जाती हैं तो जजेस भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कितनी कॉन्फिडेंट हैं आप कि आज आप कर सकेंगे? मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं ये मुकाबला टॉप 5 में ज़रूर जाऊंगी। बेस्ट ऑफ लक। 2 मिनट आपके पास होंगे। 1.5 मिनट के बाद जब आप इस तरफ देखेंगी तो मैं यहाँ आऊँगा। 30 सेकंड उसके बाद होंगे, आपको ख़त्म करनी पड़ेगी नात। करम जवा बामा गया है करम जवालाए बामा गया है जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है करम आज बालाए करम आज बालाए बामा गया है करम आज बालाए बामा गया है जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है करम आज बालाए बाला
2 मिनट 3 सेकंड। फाइन, 3 सेकंड का आपको लीव दिया जा सकता है। फसी भाई, मैं पूछना चाहूँगा आपका गला आज सही है? जी, क्योंकि जो हमने इनकी आईडी सुनी थी उसमें जो शीरीनी थी आवाज़ के अंदर वो आज नहीं है। सामने देखिए, कैसा महसूस करेंगे? बहुत बुरा। आपको पता है कि ये आखिरी चांस था आपका। फर्ज कीजिए आप सेलेक्ट नहीं होती तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, ज़िंदगी में और भी मौके आएंगे मेरे पास, मैं उनमें पार्टिसिपेट करूँगी। समहाउ मुझे आपकी आवाज़ पे यकीन है। समहाउ मुझे ऐसे लगता है कि अगर इस मुकाबले में आप आगे नहीं भी बढ़ पाएंगी तो भी अल्लाह मियाँ ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोचा होगा। बहरहाल, वी नेवर नो, वी डोंट नो कि क्या होगा। अवाम ने और जजेस ने फैसला करना है। क्या पता आप आगे वाकई क्वालिफाई कर जाएं। लेट्स सी कि क्या होता है। आपका आईडी है 11, सामने देख के आप लोगों से अपील कीजिए। अगर आपको मेरा पढ़ने का अंदाज़ या मेरी आवाज़ पसंद आई है तो प्लीज़ 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 मुझे वोट कीजिए। BSKA 011 लिखिए, अनमता लिखिए, सेंड इट टू 8126। BSKA 011 अनमता लिखिए, सेंड इट टू 8126। एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Once again जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। 11 आवाज़ें लड़कियों की थीं और उसमें से 5 आवाज़ें हम सुन चुके हैं। अब आता है मरहला लड़कों का। 12 आवाज़ें उसमें से सेलेक्ट हुई हैं। 12 में से टॉप 5 में आवाज़ें जाएंगी। लेट्स सी कि हमारे पास आज क्या होता है। आज हम जिनको सबसे पहले दावत दे रहे हैं, सबसे पहले आइए उनका पैकेज देखते हैं, इसके बाद उनको यहाँ बुलाएंगे। अहमद रज़ा नासिरी इनका नाम है। प्लीज़ वॉच दिस। हमारे आज के बनो समा की आवाज़ के कंटेस्टेंट हैं अहमद रज़ा नासरी, जिनका ताल्लुक कराची से है। अहमद रज़ा नासरी टॉप 20 राउंड से टॉप 10 में पहुंच चुके हैं। अब देखना यह है कि टॉप 10 से टॉप 5 में जा पाएंगे या नहीं। अहमद की आईडी है 03। सलमान का शहदा हूँ। जी अहमद, तैयार हैं आप? 2 मिनट आपके पास होंगे। 1.5 मिनट पे मैं आपके यहाँ खड़ा हो जाऊंगा। 30 सेकंड्स आपके पास होंगे ख़त्म करने के लिए। मैंने जब आपके दहलीज को आका चूमा, मैंने जब जैसे मेरा माथा चूमा और शहद सा दौड़ गया है मेरी शरियानों में, शहद सा जब कभी पढ़ के दुरूद अपना अंगूठा चूमा चूमा चूमा, जब कभी पढ़ के दुरूद अपना अंगूठा चूमा।
right.2 minutes. क्या बात है फसी भाई? माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा और मुझे उम्मीद है कि मुस्तकबिल के अच्छे नात खानों में ये शामिल हो। ये आपको एक हिंट दे रहे हैं वो कि अपनी सनद दे रहे हैं आपको। बिलाल भाई? मैंने तो अभी जितनी आवाज़ें सुनी है मैं तो इस बात पे ना अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि हमने बच्चियों को और बच्चों को अलग अलग किया है, वरना आज मुकाबले की आवाज़ें हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अहमद 03 तुम्हारा आईडी है, पाकिस्तान को देखो और अपील करो। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सबको मेरी आवाज़ पसंद आई हो और अगर आप मुझे नेक्स्ट राउंड में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे वोट करें। मेरा वोटिंग आईडी है 03। आपने BSKA लिखना है, 03 लिखना है, स्पेस देनी है, अहमद रज़ा नासरी लिखना है या अहमद लिख दीजिए। सेंड इट टू 8126। वंस अगैन BSKA 03 स्पेस अहमद लिखिए एंड सेंड इट टू 8126। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कंटेस्टेंट, अगली आवाज़ जो है वो बिला मुकाबला अगले राउंड के लिए मुंतखब हो गई थी। जब मैं उन्हें देखता हूँ तो मुझे एक सिपाही याद आता है, वो सिपाही जिसे निशान हैदर मिला। ऑनेस्टली अगर राशिद मनहास का इस ज़िंदगी में कोई सबसे बड़ा फ़ैन है तो वो मैं हूँ। मैं बरमला ये कहता हूँ, मैंने आज के दौर में वैसी कुर्बानी कहीं नहीं देखी है और मुझे इसलिए ये बच्चा पसंद है क्योंकि इसकी शक्ल राशिद मनहास से बहुत मिलती जुलती है। आइए चल के देखते हैं सबसे पहले इसका पैकेज। खूबसूरत सीरत के मालिक हुज़ैफा, जिनका ताल्लुक कराची से है। हुज़ैफा बहुत आसानी से टॉप 20 से टॉप 10 में पहुंच चुके हैं। अब देखना यह है टॉप 10 से टॉप 5 में पहुंच पाएंगे या नहीं। हुज़ैफा की आईडी है 04। अता हो वो बेकली। हुज़ैफा 2 मिनट आपके पास हैं, 1.5 मिनट के बाद यहाँ देख लीजिएगा, मैं यहाँ मिलूंगा। 30 सेकंड्स आपके पास होंगे ख़त्म करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक। उनकी चौख पे जबी जिसने झुकाई होगी उसकी किस्मत पे फिदा सारी खुदाई होगी उनकी चौखट सांस लेता हूँ तो आती है महक तैबा की। सांस लेता हूँ तो आती है महक तैबा की। ये हवा कूचे सरकार से आई होगी उनकी चौखट। What do you think? कितनी देर? 2 मिनट्स मैक्सिमम। 2 मिनट 5 सेकंड। सर जब इन्होंने पढ़ा ना ये हवा कूचे सरकार से आई होगी, वहाँ ये बेसुरे हो गए। कैसे? ये हवा कूचे सरकार से आई होगी। इन्होंने बहुत जल्दी से उसको गुजारने की कोशिश की कि जल्दी से ये ख़त्म हो जाए। ये शायद जगह बनाने के लिए मेरे ख्याल में जगह तुम ना बनाते ना तो और अपने नेचुरल पे रहते तो वो ज़्यादा बेहतर था।
पिछली बार बगैर मुकाबले के तुम आगे चले गए थे, इस बार कैसा फील हो रहा है? बस ठीक ही है। हर मामले में तुम ठीक ही होते हो। तो जो अल्लाह को मंजूर। वो तो है जो अल्लाह को मंजूर है। अच्छा एक बात बताओ, सामने देख के अगर तुम एक बात कह सकते हो पाकिस्तान से तो क्या कहोगे? किसी मिरेकल की, किसी मोज़े की उम्मीद है तुम्हें? जी बिल्कुल, अल्लाह जो चाहे हो सकता है। अल्लाह में तो ज़ाहिर अच्छा है। क्या कहना चाहते हो पाकिस्तान को? कोई एक ऐसी बात करो कि पूरा पाकिस्तान तुम्हारे लिए वोट करे। थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा मुश्किल है क्या? ऐसा मिरेकल सोचना अभी यही कर गया है, लेकिन नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और अल्फाज को पूरा अदा करने की कोशिश करें, अल्फाज को तोड़े मत। थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है। उस्ताद अच्छे हों तो क्यों नहीं। जी मंदी साहब आप क्या कहते हैं? माशाल्लाह, वैसे आवाज़ तो बहुत अच्छी, जिस तरह फसी भाई ने फरमाया कि इनकी जो सुर का जो निज़ाम है वो टूट गया। आपको कैसा लगा सर साहब? बच्चा बहुत अच्छा है और ये सारे बच्चे मेरे अपने बच्चे, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ सकती, लेकिन जो इससे पहले बच्चे आए ना वो लाजवाब थे। बच्चे इसने ये भी बहुत अच्छा पढ़ा, आवाज़ बहुत खूबसूरत है। लेकिन अगर वो थोड़ी सी गलती नहीं करते तो बहुत अच्छे थे। इनकी आवाज़ में दर्द है, कंपटीशन है। अच्छा सामने देखिए, आपका ID 4 है हुज़ैफा, बेस्ट ऑफ लक, बोलिए। अगर आपको मेरी नात पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे वोट कीजिए, और मुझे वोट करने के लिए आप टाइप करेंगे BSKA स्पेस हुज़ैफा स्पेस 04 एंड सेंड इट टू 8126 पर। देयर यू गो, मेरा काम ज़्यादा आसान कर दिया हुज़ैफा ने। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक टू यू। 04 इनका ID है, BSKA लिखिए, हुज़ैफा लिखिए, BSKA लिखिए, 04 लिखिए, हुज़ैफा लिखिए, सेंड इट टू 8126। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द कंटेस्टेंट्स। लेट्स सी कि क्या होता है, हम आपको बताएंगे कि हुआ क्या है। आप सब लोगों ने सुना, आपने सुना, कैसा लगा आपको आज का मुकाबला? बहुत अच्छा था, ख़ास तौर पे शुरू की 2 बच्चियों ने और वो अहमद रज़ा बच्चे ने बहुत उम्दा पड़ा। आपके ख्याल में कोई फेवरेट है आपका? मेरा तो फेवरेट जो अच्छा पड़ेगा वो मेरा फेवरेट है। जो माशाल्लाह अनंता ने जो से पढ़ा है बहुत ही आला और उम्दा था। तो आपके ख्याल में अनंता को आगे जाना चाहिए? यकीनन। अच्छा आप लोग, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि फसी साहब के आगे मेरी राय कोई हैसियत नहीं रखती है, लेकिन फसी साहब ने कहा कि अनंता की आज आवाज़ ख़राब थी, तो मैं इस सिस्टम के बगैर भी और इतने ऑडियंस और इस कंपटीशन के बगैर भी अनंता को सुन चुकी हूँ, वो वाकई लाजवाब पड़ी। जी बिल्कुल, और असल गले का बड़ा एक अहम रोल होता है। जूही से पूछता हूँ, तुम्हारे ख्याल में अनंता आगे क्वालिफाई करेगी या नहीं? नहीं, अनंता को चांस देना चाहिए, अब भी देना चाहिए दोबारा। अब आवाज़ खराब है तो ये तो एक नेचुरल चीज़ है ना। हाँ ना, इसमें उसको तो अल्लाह की उसका तो नहीं है मसला कि उसने तो अगर उनकी आवाज़ ख़राब थी तो उनको पहले आपको बोलना चाहिए था। अभी देखें ये बड़ी ज़्यादती होगी दूसरे लोगों के साथ। आपने अनंता को एक मरतबा चांस दिया। अगर आप, मैं अनंता को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वो बहुत अच्छा पढ़ती है और मेरे ख्याल में उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। वो यहाँ से आगे जाए या ना जाए, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर अनंता को जजेस ने एक बार फिर चांस दिया तो ये दूसरे लोगों के साथ बिल्कुल। शुरू की 2 बच्चियों ने बहुत अच्छा पढ़ा। साहिर जैसे फसी साहब जैसी शख्सियत ने अंदाज़ा लगा लिया ना कि अनंता की आवाज़ ख़राब है, हम जैसे तो आवाज़ अंदाज़ा। देखिए अनंता अब भी इस कॉम्पिटिशन में रह सकती है। आपके पास वाइल्ड कार्ड मौजूद है। मेरा ख्याल है कि शुरू की 2 बच्चियों ने अनंता से अच्छा पढ़ा है। बहरहाल वो आपका फैसला है, जजेस का फैसला है। जब हमारे पास फैसले आएंगे और अनंता अगर उसमें सेलेक्ट नहीं होती हैं तो आपके पास फिर भी चांस होगा। आपके पास चांस होगा, अमजद साहब के पास चांस होगा, ताबिंदा आपा के चांस होगा, सिद्दीक साहब के पास चांस होगा और सनम के पास चांस होगा, ये बताने का कि वो वाइल्ड कार्ड में अनंता को आगे ले जाना चाहते हैं या नहीं। आपके पास फिर भी एक वाइल्ड कार्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, आप बताइए आपके ख्याल में अनंता आगे जाएंगी? हम अगर अपना वो बताएं तो हमने तो हज़ारों बच्चों को ऑडिशन लिए हैं, जिसने अच्छा पढ़ा हम उसको आगे लेकर आए। आज भी यही फैसला है, जो अच्छा पढ़ेगा वो आगे जाएगा। हमारे जजेस का फैसला है, जो अच्छा पढ़ेगा वो आगे जाएगा। लेडीज एंड वी डू नॉट नो कि क्या होगा। अनंता आगे जाएंगी या नहीं जाएंगी, एमन आगे निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, मानूर आगे निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, अहमद आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे, या हुज़ैफा आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे, नो वन नोज़। लेकिन आपको ये पता चल जाएगा जब हम आपसे मिलेंगे और आपको बताएंगे कि इनके रिजल्ट्स क्या रहे। जजेस के पास अब भी 5 वीटोज़, 5 वाइल्ड कार्ड्स मौजूद हैं जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अनंता अब भी मुकाबले में है। एक छोटा सा ब्रेक आपके और हमारे दरमियान आएगा 4 बजे तक का। 4 बजे एक नाकाबिले फरामोश शो हमारा और आपका इंतज़ार कर रहा है। आइए उसी वक्त मिलते हैं, बशर्ते ज़िंदगी। खुदा हाफ़िज़।
बनो समा की आवाज को आप तक पहुंचाने में ताउन किया था। ये तो हम कहते हैं हबीब दिल पर हल्का और जेब पर भी। तहरीक की नशरियात को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया